السلام علیکم متی اللہ جان، ایم جے ٹی وی آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کہ وفاقی حکومت نے وزیر اعظم عمران خان کی حکومت نے اپنے اٹارنی جنرل بیرسٹر خالد جاوید کے ذریعے سود سے متعلق وفاقی شرعی عدالت میں 30 سال سے زائد عرصے تک زیر التوا درخواستوں میں ایک بہت بڑا یو ٹرن لے لیا ہے۔ 30 سال گزر گئے ہیں شرعی عدالت میں اور سپریم کورٹ میں سود پر پابندی اور اسے غیر اسلامی قرار دینے کے حوالے سے جو درخواستیں تھیں 30 سال زیر التوا رہی ہیں، اور اس سے پہلے وفاقی حکومت بلکہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت نے اس وقت کے اٹارنی جنرل کیپٹن ریٹائرڈ انور منصور کے ذریعے شرعی عدالت کے دائرہ اختیار کو تسلیم کیا تھا، مگر اب اٹارنی جنرل بیرسٹر خالد جاوید نے کچھ دن پہلے ہی شرعی عدالت میں پیش ہو کے یہ بیان دیا ہے کہ وفاقی شرعی عدالت کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ سود کے خلاف دائر ان شرعی پٹیشنوں پر کوئی فیصلہ دے سکے۔ بیرسٹر خالد جاوید نے کچھ دن پہلے ہی وفاقی شرعی عدالت میں اپنی حاضری دی اور کہا کہ وفاقی حکومت وفاقی شرعی عدالت کے اس دائرہ اختیار سے متعلق اپنے تفصیلی دلائل دے گی، اور وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ وفاقی شرعی عدالت سود سے متعلق درخواستوں کی سماعت کر سکتی ہے۔ اس سے پہلے اسی حکومت وزیر اعظم عمران خان کی حکومت نے اپنے اٹارنی جنرل کیپٹن ریٹائرڈ انور منصور کے ذریعے اسی وفاقی شرعی عدالت میں پیش ہو کے یہ کہا تھا کہ شرعی عدالت کے پاس مکمل اختیار ہے کہ وہ سود کے خلاف جو دائر شرعی پٹیشنیں ہیں ان کے اوپر فیصلہ دے سکتی ہے، مگر اب حکومت نے ایک یو ٹرن لیا ہے۔ 30 سال گزر گئے ہیں ان شرعی درخواستوں کو، کبھی شرعی عدالت میں ان کی سماعت کی جاتی ہے اور کبھی اس شارع دستور کے دوسری طرف اپنے سامنے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت کی جاتی ہے۔ ہم اگر آپ کو دکھا سکیں، یہ شرعی عدالت ہے اور یہ سپریم کورٹ ہے سامنے ہی، اور اگر اس کا پس منظر پہ آپ جائیں تو ہم دیکھیں گے کہ باوجود اس کے کہ وفاقی شرعی عدالت نے آج سے 1990 میں دائر ان درخواستوں پر 1992 میں سود کو حرام قرار دے دیا تھا اور حکومت کو 2 سال کی مہلت دی تھی کہ وہ اس تمام سود کے پر مبنی اس نظام کو ختم کریں، اس کے باوجود آج تک کبھی سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا اور پھر اس کے بعد واپس شرعی عدالت بھیج دیا، اور اب 30 سال گزر گئے ہیں، اور اس 30 سال کے عرصے میں آج عمران خان کی حکومت نے اس وفاقی شرعی عدالت کے حوالے سے سود پر مبنی اس نظام پر 2 پوزیشنیں لی ہیں۔ پہلے اپنے اٹارنی جنرل کیپٹن ریٹائرڈ انور منصور کے ذریعے کہ شرعی عدالت جو ہے ان درخواستوں کا فیصلہ کر سکتی ہے، اور اب بیرسٹر خالد جاوید نے کچھ دن پہلے وفاقی شرعی عدالت کو بتایا ہے کہ وہ وفاقی شرعی عدالت کے دائرہ اختیار سے متعلق اتفاق نہیں کرتے اپنے پیش رو سے، یعنی کہ جو اس وقت کے اٹارنی جنرل کیپٹن ریٹائرڈ انور منصور نے کہا تھا کہ شرعی عدالت کے پاس اختیار ہے۔ اب بیرسٹر خالد جاوید جو موجودہ اٹارنی جنرل ہیں، انہوں نے یو ٹرن لیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی نظر میں ان کے ضمیر کی آواز کے مطابق شرعی عدالت کا یہ کام نہیں کہ ان درخواستوں پر فیصلہ دے سکے۔ اٹارنی جنرل کے اس بیان کے بعد ایم جے ٹی وی نے اٹارنی جنرل سے خود رابطہ کیا اور بیرسٹر خالد جاوید نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ بیان بالکل انہوں نے دیا ہے، اور انہوں نے اس بات کا بھی دفاع کیا کہ وہ بطور اٹارنی جنرل جو ان سے پہلے کے اٹارنی جنرل تھے ان کی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، اور یہ اختلاف بھی ایک طویل عرصے کے بعد آ رہا ہے۔ 30 سال ہو گئے، ایک اہم شرعی مسئلہ ہے، انتہائی نازک معاملہ ہے، مگر اس پہ نہ تو کوئی حکومت مفصل یا ٹھوس اپنا موقف سامنے لا سکی ہے، اور نہ موجودہ حکومت نے۔ اب یہ جو یو ٹرن لیا گیا ہے اس کا بھی ایک پس منظر ہے، اور اگر ہم تاریخ میں جائیں تو سب سے پہلے 1990 میں ایک درخواست اس وقت کے تنظیم اسلامی کے سربراہ ڈاکٹر اسرار احمد نے وفاقی شرعی عدالت میں ڈالی، اس کو شرعی پٹیشن کہا جاتا ہے، اور اس درخواست میں کہا گیا کہ جتنے بھی قوانین ہیں ان سب میں جہاں جہاں انٹرسٹ اور سود کا ذکر ہے، یعنی کہ جو بینکی قوانین ہیں، جو مالیاتی اداروں کے قوانین ہیں، ان سب کو غیر آئینی اور غیر اسلامی قرار دیا جائے۔ تنظیم اسلامی کی دائر درخواست پر 1992 میں وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا، اس وقت چیف جسٹس تنزیل الرحمان تھے۔ اس فیصلے کے مطابق 2 سال کے اندر 1992 میں وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا کہ 2 سال کے اندر تمام مالیاتی نظام سود سے پاک کر دیا جائے۔ وفاقی حکومت نے جو اس وقت نواز شریف کی حکومت تھی، وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت تھی، اس نے شریعت اپیلیٹ بینچ جو کہ سپریم کورٹ میں وفاقی شرعی عدالت کے فیصلوں کے خلاف جو اپیل ہوتی ہے سپریم کورٹ میں ہوتی ہے، وہاں پہ شریعت اپیلیٹ بینچ ہے جس میں عالم جج بھی بیٹھتے ہیں، وہاں پہ نواز شریف کی حکومت نے اس کو چیلنج کر دیا،
اور شریعت اپیلیٹ بینچ سپریم کورٹ میں جو چیلنج کیا گیا اس میں یونائٹڈ بینک لمیٹڈ بھی جو تھا وہ ایک اپیل انہوں نے بھی دائر کی، اور اس فیصلے پر جو ہی یہ اپیل دائر ہوتی ہے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف تو از خود ہی وہ فیصلہ معطل ہو جاتا ہے۔ 1992 میں یہ اپیل دائر ہوئی اور فیصلے پہ عمل درآمد معطل ہو گیا۔ پھر 1992 سے لے کے 1999 تک سپریم کورٹ میں یہ معاملہ بغیر کسی فیصلے کے پڑا رہا، یعنی کہ تقریباً 7 سال سپریم کورٹ کا شریعت اپیلیٹ بینچ اس پہ بیٹھا رہا اور کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ پھر 1999 میں 12 اکتوبر کی جنرل مشرف کی فوجی بغاوت سے چند دن پہلے ہی سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ میں، جس کی سربراہی اس وقت کے چیف جسٹس خلیل الرحمان کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ شریعت کورٹ کا فیصلہ درست ہے اور حکومت کو 1 سال کا وقت دے دیا کہ 1 سال کے اندر تمام جو قوانین ہیں، جہاں جہاں سود کا ذکر ہے، انٹرسٹ کا ذکر ہے، ان قوانین کو ختم کر دیا جائے۔ پھر 1999 میں جنرل مشرف کی فوجی بغاوت ہوئی جب، اور اس کے بعد جنرل مشرف کے دور حکومت میں سال 2002 میں جب اٹارنی جنرل مخدوم علی خان تھے، اس وقت شریعت اپیلیٹ بینچ جو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف، جو کہ شریعت اپیلیٹ بینچ تھا، اس فیصلے کے خلاف ایک نظر ثانی کی درخواست دائر کی گئی، جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی ہوتی ہے، اس میں بھی وہی شریعت اپیلیٹ بینچ اپنے ہی فیصلے پہ نظر ثانی کرتا ہے۔ اس نظر ثانی کی درخواست کی سماعت کی اور اس میں جسٹس تقی عثمانی ایک عالم جج تھے اور دیگر جج، انہوں نے متفقہ طور پہ اپنے ہی فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی شرعی عدالت یہ تمام معاملہ دوبارہ سنے، یعنی کہ اب 2002 میں سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ نے اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرتے ہوئے یہ معاملہ دوبارہ وفاقی شرعی عدالت میں بھیج دیا۔ ان میں سے وہ جو نظر ثانی بینچ تھا، ان میں سے صرف ایک جج جو تھا وہ اصل بینچ سے تھا، کیونکہ ظاہری بات ہے جب 99 میں فیصلہ ہوا تھا، اس کے بعد ججز بہت سے ریٹائر ہو گئے، تو صرف ایک جج بچا تھا جس نے دوبارہ اپنے اس فیصلے پہ نظر ثانی کی، اور باقی 2 جج نئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اب یہ دوبارہ وفاقی شرعی عدالت میں کیس بھیج دیا جائے۔ اس وقت بھی شریعت اپیلیٹ بینچ میں مخدوم علی خان اٹارنی جنرل تھے، انہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ کیا شرعی عدالت جو ہے اس کا یہ دائرہ اختیار میں آتا ہے کہ وہ ان قوانین کو غیر آئینی و غیر اسلامی قرار دے دیں جن میں سود کا ذکر ہے، کیونکہ اس وقت مخدوم علی خان اٹارنی جنرل تھے، حکومت کا یہ موقف تھا، جنرل مشرف کا یہ موقف تھا کہ جو سود کے الفاظ ہیں وہ صرف قوانین میں ان کا ذکر نہیں ہے بلکہ آئین کے اندر بھی ذکر ہے، تو کیا جو آئین میں ایک چیز دی گئی ہے کیا وہ کوئی عدالت اس کو ختم کر سکتی ہے؟ وہ تو صرف پارلیمنٹ ہی ختم کر سکتی ہے۔ یہ 2002 میں مخدوم علی خان اور جنرل مشرف کا یہ موقف شریعت عدالت کورٹ میں آیا، اور پھر شریعت اپیلیٹ بینچ نے انہی 2 سوالوں کے اوپر جو ہے معاملہ دوبارہ وفاقی شرعی عدالت بھیجا تھا 2002 میں۔ پھر اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ نے نظر ثانی کے بعد جو ریمانڈ کیا کیس، اور ساتھ ہی سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ شرعی عدالت اس کا بھی فیصلہ کرے کہ آخر سود ہوتا کیا ہے، اور اس میں بہت سے علماء کو سنا نہیں گیا، تو شرعی عدالت دوبارہ سنے۔ اب یہ 2002 میں یہ کیس آ گیا دوبارہ وفاقی شرعی عدالت میں۔ اب 2002 میں جب یہ کیس وفاقی شرعی عدالت میں آیا یہاں، اور یہاں پہ بڑے بڑے عالم جج بیٹھتے رہے ہیں اور بہت کچھ شرعی عدالت میں ہوتا رہا، مگر 2002 سے لے کے 2013 تک خاموشی رہی، یعنی کہ تقریباً 11 سال وفاقی شرعی عدالت سپریم کورٹ سے سود کا کیس واپس آنے کے بعد 11 سال تک اس پہ بیٹھی رہی اور کوئی کارروائی اس پہ نہیں ہوئی اور خاموشی ہوئی، اور یہاں یہ معزز ججز حضرات جو ہیں اپنی اپنی نوکریاں اپنی اپنی مدت پوری کر کے تنخواہیں لے کے پینشن لے کے گھروں کو جاتے رہے۔ 2013 میں شرعی عدالت نے سپریم کورٹ کا 11 سال پرانی فائل کھولی بھیجی ہوئی، اور پھر اس پہ انہوں نے ایک سوال نامہ تیار کیا اور کہا کہ اس سوال نامے کا سارے فریقین جواب دیں، اور پھر 2013 کے بعد پھر 2 سال تک خاموشی چھا گئی، اور 2015 میں 2015 سے لے کے 2019 تک اس سوال نامے کے جواب ہی مرتب ہوتے رہے، یعنی 4 سال اس میں لگ گئے کہ وہ جو شریعت کورٹ نے کیس واپس آنے کے بعد سوال نامہ تیار کیا تھا اس کے جوابات ہی مرتب ہوتے رہے۔ پھر 19 مارچ 2019 کو اٹارنی جنرل انور منصور نے شرعی عدالت کے دائرہ اختیار سے متعلق بحث کی
اور پھر شرعی عدالت کے دائرہ اختیار پہ اعتراض نہ اٹھانے کا اعلان کیا کہ ہمیں کوئی اعتراض ہم نہیں اٹھائیں گے آپ کے دائرہ اختیار پہ، اور یہ بھی کہا کہ یہ ایک شرعی معاملہ ہے۔ پھر نومبر 2019 سے لے کے ستمبر 2020 تک، یعنی کہ تقریباً 1 سال تک پھر بینچ نہیں بنا، عدالت بیٹھی ہی نہیں، اور پھر اکتوبر 2020 میں جسٹس ڈاکٹر انور اور جسٹس مسکین یوسفزئی پر مشتمل ایک بینچ بنا، اور اکتوبر 2020 کو اٹارنی جنرل بیرسٹر خالد جاوید کی ٹیم پیش ہوتی رہی، اور پہلے بیرسٹر خالد جاوید اٹارنی جنرل خود نہیں پیش ہوتے رہے، اپنی ٹیم جو ڈپٹی اٹارنی جنرل، ایڈیشنل اٹارنی جنرل وہ پیش ہوتے رہے، اور وہ اس بات کی حمایت کرتے رہے جو اسٹیٹ بینک کا وکیل کہہ رہا تھا، اور اسٹیٹ بینک کا وکیل بھی ان درخواستوں کی مخالفت کر رہا تھا، اور وہ یہ حمایت کرتے رہے کہ جناب شرعی عدالت جو ہے وہ اس کیس کو سن سکتی ہے، کیونکہ اسٹیٹ بینک بھی جو ہے نہیں مخالفت کرتے رہے کہ شرعی عدالت اس کیس کو سن سکتی ہے، اور اسٹیٹ بینک بھی مخالفت کر رہا تھا، اور ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ اسٹیٹ بینک کے وکیل تھے۔ پھر اٹارنی جنرل بیرسٹر خالد جاوید کی ٹیم جو ہے وہ نومبر 2020 میں شرعی عدالت نے اٹارنی جنرل بیرسٹر خالد جاوید کو طلب کر لیا کہ بھائی اب آپ آ جائیں، آپ بتائیں کیا ہیں، اور 3 فروری 2021، یہ جو ابھی پیچھے 3 فروری 2021 گزری ہے، 4 دن پہلے، اٹارنی جنرل بیرسٹر خالد جاوید نے پیش ہو کے شرعی عدالت کے دائرہ کار کو چیلنج کیا، اور جو احکامات میرے سامنے ہیں، شرعی عدالت کا یہ کہنا ہے کہ 3 فروری کو جو بیرسٹر خالد جاوید اٹارنی جنرل پیش ہوئے ہیں، انہوں نے جو موقف دیا ہے وہ موقف مختلف ہے اس موقف سے جو ان کے پہلے والے اٹارنی جنرل نے دیا تھا، اسی حکومت کے وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے کیپٹن ریٹائرڈ انور منصور نے 19 مارچ 2019 کو کہا تھا کہ ہمیں شرعی عدالت کے دائرہ اختیار پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اب بیرسٹر خالد جاوید کا موقف انہوں نے ریکارڈ کیا، اور ان کے مطابق دی لرنر اٹارنی جنرل فار پاکستان میڈ اے ریفرنس ٹو آرڈر ڈیٹڈ 19/3/2019 and thereby submitted that at that juncture the then learned Attorney General for Pakistan has conceded to the jurisdiction of this court۔ انہوں نے کہا کہ میرے سے جو پچھلے اٹارنی جنرل تھے انہوں نے اس کورٹ کے دائرہ اختیار کو تسلیم کیا تھا۔ However, to his conscience this question is yet debatable۔ تاہم میرے ضمیر کے مطابق، بیرسٹر خالد جاوید آپ کہہ رہے ہیں چند دن پہلے کہ میرے ضمیر کے مطابق یہ معاملہ جو ہے وہ قابل بحث ہے، اور اس پہ بحث ہونا باقی ہے، اور انہوں نے دائرہ اختیار کو وفاقی شرعی عدالت کے چیلنج کر دیا۔ اب وفاقی شرعی عدالت نے کہا کہ جو انور منصور خان ایڈوکیٹ ہیں جو اس اٹارنی جنرل تھے، وہ بھی اس پچھلے چند دن پہلے تاریخ میں موجود تھے، مگر ایز اے وکیل، اور انہوں نے ابھی بھی جو کہ سابق اٹارنی جنرل ہیں وہ اب اس کیس میں ابھی بھی پیش ہو رہے ہیں، اور ابھی بھی ان کا موقف جو ہے اپنی حکومت کے موقف سے، سابق حکومت کے موقف سے مختلف ہے، اور وہ اس کیس میں بھی فاروق برادر نامی ایک پارٹی کی طرف سے پیش ہو رہے ہیں۔ پہلے بطور اٹارنی جنرل حکومت کی طرف سے پیش ہوئے، اور اب وہ ایک پرائیویٹ پارٹی کی طرف سے اسی کیس میں پیش ہو رہے ہیں۔ اب دوبارہ ڈیٹ ان آفس ہو گئی ہے، اب تاریخ ابھی نکلی نہیں ہے، لیکن 1 ماہ کا وقت دیا ہے۔ مئی میں جو موجودہ چیف جسٹس ہیں جسٹس محمد نور مسکانزئی صاحب، وہ بھی ریٹائر ہو رہے ہیں۔ تو 30 سال تقریباً اس کیس کو ہو گئے ہیں، 1990 میں دائر ہوئی پٹیشنیں، اور ابھی 2021 آ گیا، 30 سال ہو چکے ہیں، اور ہماری حکومت یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی سود کے حوالے سے، وہ فیصلے جو ہماری قرآن مجید میں اور ہماری کتاب میں بڑے واضح طور پہ ہیں، اور ان کی تشریح نہ تو ہمارے یہ جج کر پائیں، نہ سپریم کورٹ کوئی ٹھوس فیصلہ دے سکی ہے، نہ شرعی عدالت کے یہ فیصلے دے چکے ہیں، اور باقی تمام بڑے بڑے جو سیاسی معاملات ہیں ان میں تو کئی مہینے بیٹھ کے فیصلے تحریر کیے جاتے ہیں، کئی ہزار صفحوں کے فیصلے بھی لکھے گئے ہیں، اور بہت سے ججز جو ہیں یہ اہم ترین معاملے پہ کوئی واضح فیصلہ دیے بغیر واپس چلے گئے ہیں، اور اب وزیر اعظم عمران خان کی حکومت جو ہے اس کیس میں 30 سال سے زیر التوا اس کیس میں ایک بہت بڑا یو ٹرن لے رہی ہے، اور بیرسٹر خالد جاوید جو کہ موجودہ اٹارنی جنرل ہیں، انہوں نے اپنے پیش رو اٹارنی جنرل کیپٹن ریٹائرڈ انور منصور خان کے موقف کو رد کرتے ہوئے ایک نیا موقف اپنا لیا ہے۔ اب دیکھتا یہ ہے کہ اس عام ترین معاملے پر ہماری جو وفاقی شرعی عدالت ہے وہ کتنی جلدی فیصلہ دیتی ہے، اور ظاہری بات ہے اس فیصلے کے خلاف پھر اپیل ہوگی، اور جب اپیل ہو جائے تو شرعی عدالت کا فیصلہ معطل ہو جاتا ہے، جس سے پہلے 8 سال یہ معاملہ جو ہے زیر التوا رہا۔ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے بعد 1992 میں فیصلہ آیا،
اور پھر 1999 میں شرعی عدالت کا 1992 میں فیصلہ آیا تھا، پھر 1999 میں جو ہے وہ سپریم کورٹ نے اس کا فیصلہ دیا، تو 8 سال جو ہے اس اپیل کا فیصلہ سپریم کورٹ کو لگ گئے تھے، اور ابھی ایک بار پھر ہم بیک ٹو زیرو پوائنٹ ہے۔ یہ اشارہ دستور سے مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی آپ کو اس کیس کے حوالے سے اپڈیٹ کرتا رہے گا، اگر یہ وقت پر لگ گیا تو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔